رنا خوف کانٹوں کا تو کچھ ہم کو نہیں ہے ساجد، خوف کانٹوں کا تو کچھ ہم کو نہیں ہے ساجد، صرف پھولوں کی ملاقات سے ڈر لگتا ہے۔ آج کل آن لائن مشاعرے عام ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم اردو زبان و ادب سے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل آج امیختہ کا مشاعرہ اسی کو مد نظر رکھ کر کیا جا رہا ہے۔ جب اردو کو ہم صحت مند فوائد میں لکھتے ہیں تو وہ معیاری اردو ہوتی ہے، جب اردو کو ہمارے شاعر و ادیب استعمال میں لاتے ہیں تو وہ اردو ادب بن جاتا ہے۔ اور یہ جو ساری دنیا سے منسلک عاشقان اردو حاضر ہیں، یہ ایک جگہ مجتمع ہوتے ہیں تو اس کو بزم امیختہ کہتے ہیں۔ ہمارے مشاعرے کی صدارت نہایت محترم شخصیت محترم ڈاکٹر اسحاق ساجد صاحب کروائیں گے۔ محترم ڈاکٹر اسحاق ساجد صاحب سے ہماری درخواست ہے کہ وہ مشاعرہ شروع کرنے کی اجازت دیں۔ جی بسم اللہ کریں۔ جی شکریہ، آواز بند۔ جی بہت شکریہ۔ ادب کی تاریخ میں ان شخصیات کا بڑا اہم رول ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کلچرل ڈائیورسٹی سے نوازا ہے۔ آپ جہان اردو میں پوری توانائی بھرپور انرجی کے ساتھ افق ادب پر نمودار ہوئے ہیں۔ آپ نہ صرف اردو مشاعروں کا انعقاد کرتے ہیں بلکہ وقتاً فوقتاً آپ ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں جس سے لوگ اردو کلچر کو سمجھ سکیں اور اردو زبان سے اپنے لگاؤ کو محسوس بھی کر سکیں۔ آپ نہ صرف اردو کی روایت کو قائم رکھتے ہیں بلکہ اس میں جو نئے اضافے ہو رہے ہیں ان کو بھی جگہ دیتے ہیں۔ اسی خیال پر آپ کا ایک شعر ہے تقاضائے خرد ٹکر نہ لیں ہم وقت سے، ہے تقاضائے خرد ٹکر نہ لیں ہم وقت سے، وقت کے ہمراہ چلنے میں ہے اپنی عافیت۔ جرمنی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ڈاکٹر اسحاق ساجد صاحب۔ آپ کا آبائی وطن پاکستان ہے، آپ 9ویں جماعت سے ہی شاعری کر رہے ہیں۔ آپ کے امریکہ، یورپ، پاکستان، انڈیا میں اہم جرائد شائع ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کے 5 مجموعہ کلام منظر عام پر آ چکے ہیں، 2 کتب گیتوں کی ہیں، ادبی مجلہ سمندر انٹرنیشنل کے چیف ایڈیٹر ہیں، عالمی پیس ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ اب سب سے عادل راہی صاحب ہمارے ساتھ ممبئی انڈیا سے تشریف رکھتے ہیں۔ آپ 10 برس سے شاعری کر رہے ہیں۔ آپ کا ایک شعری مجموعہ کلام منظر عام پر آ چکا ہے۔ آپ کا ایک شعر ہے، ماضی کی یادیں اور ایک تصویر پرانی باقی ہے، ماضی کی یادیں اور ایک تصویر پرانی باقی ہے، جانے والے شخص کی بس اب یہی نشانی باقی ہے۔ جی اسی شعر جی اسی شعر کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ اپنا کلام پیش کریں۔ بہت شکریہ محترم۔ میری آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے۔ جی جی آ رہی ہے۔ صدر صاحب سے اجازت چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ دیکھیے گا مطلب دیکھیں کہ عجیب ڈھنگ سے ستمگر فریب دیتا ہے، عجیب ڈھنگ سے ستمگر فریب دیتا ہے، نظر ملاتا ہے ہنس کر فریب دیتا ہے۔ شعر ہیں کہ ہر ایک بات کا دل اعتبار کرتا ہے، ہر ایک بات کا دل اعتبار کرتا ہے، یہ جان کر کہ تو اکثر فریب دیتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ہر ایک بات کا دل اعتبار کرتا ہے، یہ جان کر کہ تو اکثر فریب دیتا ہے۔ شعر ہے، ملاحظہ کریں کہ چھلکتی آنکھیں علامت نہیں میاں غم کی، چھلکتی آنکھیں علامت نہیں میاں غم کی، کبھی کبھی تو یہ منظر فریب دیتا ہے۔ اور شعر ہیں کہ امیر شہر کا ہم احترام کرتے ہیں، امیر شہر کا ہم احترام کرتے ہیں، اگرچہ ہم کو وہ یکسر فریب دیتا ہے۔ اچھا اچھا، بہت شکریہ۔ اور مکتب ملاحظہ کریں کہ میں ایسے شخص کا شیدائی ہوں عادل راہی، میں ایسے شخص کا شیدائی ہوں عادل راہی،
کہ جب بھی دیتا ہے کھل کر فریب دیتا ہے. واہ واہ. بہت شکریہ. اجازت ہوں تو ایک غزل کے 2-3 اشعار پھر آپ کو پیش کر دیتا ہوں اگر اجازت دیں. جی جی صدر صاحب. صدر صاحب سے اجازت چاہتا ہوں. یہ جلدی سے پڑھ دیں. جی پیش کرتا ہوں. عرض کیا ہے کہ گرد جم جائے تو شیشہ نہیں دیکھا جاتا. واہ واہ واہ. کیا کہتے ہیں؟ گرد جم جائے تو شیشہ نہیں دیکھا جاتا. واہ واہ. یعنی تصویر کو دھندلا نہیں دیکھا جاتا. واہ واہ. اور بطور خاص یہ شعر کہ تم میرا نام و نسب پوچھ رہے ہو سب سے. تم میرا نام و نسب پوچھ رہے ہو سب سے. عشق ہو جائے تو شجرا نہیں دیکھا جاتا. شجرا نہیں دیکھا جاتا. واہ واہ واہ. کیا اچھا شعر. بہت شکریہ بہت شکریہ. اور شعر ہیں کہ لوٹ آنے کی تسلی تیری جھوٹی ہی سہی. اچھا. لوٹ آنے کی تسلی تیری جھوٹی ہی سہی. اب تو مڑ مڑ کے یوں رستہ نہیں دیکھا جاتا. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. رستہ نہیں دیکھا جاتا. اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ عز و توقیر کا یہ حال حسد میں ہم سے. عز و توقیر کا یہ حال حسد میں ہم سے. قد کسی کا بھی ہو اونچا نہیں دیکھا جاتا. واہ واہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. کسی کا بھی ہو اونچا